پوچھتا ہے کہ مسیح موت کی علامات میں یہ ذکر تھا کہ اس کے وقت پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ اسی موقع پر پھر 70 کے قریب احباب نے بیعت کی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص نے 5ویں شادی بھی کر لی، جو وہاں گاؤں میں جو مسجد تھی یا مدرسہ تھا جو اس کو پڑھا رہا تھا، لیکن ساتھ اس نے یہ گاؤں والوں کو کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے خلاف اسلام تعلیم یہ حرکت کی ہے، لہٰذا اب میں آپ کا امام نہیں ہوں۔ اس چیز سے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام آپ نے سنا ہے، آگ ہماری غلام ہمارے غلاموں کی غلام ہے۔ اس چیز کو بھی ہم نے پورا ہوتے ہوئے وہاں دیکھا کہ جب جہاز لینڈ کر جائے گا تو پھر دروازے نہیں کھولنے جب تک اس نے کہا کہ میں اور جو مشنری انچارج ہے جہاز میں آ کر خلیفۃ المسیح کو سلام نہ کہہ لیں یا ان کا استقبال نہ کر لیں۔ اسلام سے وقت خزاں ہے، گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری مرتبہ 1984 کے اوائل میں جب میں جرمنی سے پاکستان واپس گیا تو رخصتوں کے ایام گزارنے کے بعد میں اور ایک مربی سلسلہ محمد یوسف نیّر صاحب جو کہ اصلاح و ارشاد میں مربی تھے، ہمیں ارشاد ہوا کہ جماعتوں کے دورے کیے جائیں اور ان کو کچھ حالات سے آگاہی کی جائے، کیونکہ اس سے قبل 26 اپریل کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جنرل ضیاء الحق نے جاری کر دیا تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ انگلستان تشریف لے گئے تھے، تو لہٰذا جماعتوں کو حالات سے آگاہ کرنے اور تسلی دینے کے لیے ہم نے دورے کیے۔ یہ سرگودا، میاں والی، اس طرح ان علاقوں میں تھے۔ وہ کوئی 2 ہفتوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد پھر میری تقرری دارالذکر لاہور میں ہو گئی۔ دارالذکر جو ہے وہ لاہور جماعت کا مرکز ہے، 3 منزلہ مسجد ہے جس کا نام دارالذکر ہے، اور اس کی تیسری منزل پر بہرحال ایک بہت بڑا کمرہ تھا، وہ ہمیں رہائش کے لیے مل گیا۔ اس کے ساتھ بہرحال واش رومز بھی تھے اور کچن کی فیسلٹی بھی تھی۔ البتہ جو دوسرے فلور کے دفاتر تھے ان کا جو چھت تھی وہ ہمارا سین تھا، باؤنڈری بنی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر جو انتظامیہ تھی وہ بہرحال امیر جماعت ضلع اور شہر لاہور چودھری حمید نصراللہ صاحب ہی تھے، لیکن زیادہ تر میٹنگز جو ہیں مجلس عاملہ کی وہ
چودھری فتح محمد صاحب جو کہ نائب امیر تھے وہ کروایا کرتے تھے، ہریکے ٹرانسپورٹ والے۔ خدامت احمدیہ کے جو قائد ضلع تھے وہ ملک طاہر احمد صاحب تھے، جو کہ آج کل ضلع کے امیر ہیں، لیکن وہ ایک سرکاری افسر تھے، لہٰذا زیادہ تر جو دارالذکر میں اجلاس ہونے، خدامت احمدیہ کے پروگرام ہونے، ان کو پھر اعجاز احمد صاحب، فیضان اعجاز صاحب جو ہمارے ادھر کام کرتے ہیں النصرت میں، ان کے والد محترم اعجاز صاحب وہ نائب کات تھے، عملاً وہ پھر کام سنبھالا ہوا تھا انہوں نے۔ بہرحال مربی کے ذمے کچھ حلقہ جات ہوتے ہیں۔ اس وقت جب دارالذکر میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب کے حلقے، ایک خود دارالذکر کا حلقہ، پھر محمد نگر ہے، پھر چھاؤنی کے حلقے، ان میں جانا ہوتا تھا۔ دارالذکر اس سے پہلے بھی میں آتا رہا ہوں جب دہلی گیٹ میں تھا، لیکن اس وقت اس کی تیسری منزل پر بڑا نمایاں طور پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لیکن اب آرڈیننس کے بعد اس کلمے پر پھر لکڑی کا تختہ لگا دیا گیا تھا۔ یہ ایک افسوس والی بات تھی، اور آرڈیننس کی روح سے پھر یہاں پر خطبات میں بھی ہر جگہ جہاں بھی جانا، جو اصلاحات ہیں جو ممنوع اس نے کی تھیں ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے کام جو ہے تربیت کے، تبلیغ کے بھی، دارالذکر میں بھی بڑی بڑی میٹنگیں اس عرصہ میں بھی ہوئی ہیں، اور تربیتی پروگرام تو ہوتے رہتے تھے، خاص طور پر سٹی کے لیول کے جلسے جو ہیں، جلسہ سیرت النبی، جلسہ مسیح موعود وغیرہ، جلسہ یوم خلافت، یہ سب دارالذکر میں ہوتے تھے۔ اور ان جلسوں میں ثاقب زیروی کو بھی کئی بار سننے کا موقع ملا۔ وہ تو تھے ہی لاہور کے، وہ تو بہرحال جلسہ سالانہ پر بھی اپنا کلام پڑھتے رہے، لیکن یہاں کے پروگراموں میں بھی وہ شامل ہوتے تھے۔ پھر جب میں ابھی یہاں دارالذکر میں ہی تھا تو میری تقرری لائبیریا ویسٹ افریقہ کے لیے ہو گئی۔ اس کا ویزا وغیرہ اپلائی کیا، اور غالباً یہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ تھا کہ میں لائبیریا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے پھر میں نے سامان، گھر کا سامان بھی اور اپنی فیملی کو بھی ڈگری سندھ اپنے سسرال میں چھوڑا۔ لائبیریا جب گیا ہوں، جہاں پر لائبیریا مشن کی تاریخ میں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 50s کے شروع میں ہی جو سیرالون میں مبلغین ہوتے تھے، وہ بہرحال اس ملک میں جو ہمسایہ ملک تھا اس کا جاتے اور تبلیغ کے لیے راہیں ڈھونڈتے رہے۔ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ مولوی محمد صدیق امرتسری صاحب وہ وہاں پر جاتے رہے، کچھ دیر ٹھہرے، اور جو پریزیڈنٹ تھا ٹب مین، اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن جو مشن کھلا ہے باقاعدہ طور پر، وہ صوفی محمد اسحاق صاحب مبلغ سلسلہ کے ذریعے وہ کھلا۔
اور جب وہ 56 کی بات ہے، 1956 کی، تو جب میں گیا ہوں، میں تو 1985 میں گیا ہوں، تو اس سارے عرصہ میں وہاں پر کوئی 3 سال، کوئی 6 سال، کوئی زیادہ عرصہ رہا، لیکن ایک ہی مبلغ رہتا تھا۔ تو وہاں مشن ہاؤس اپنا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بک شاپ بھی تھی، اور اچھی ایک مین روڈ تھی جس پر یہ چیز واقع تھی۔ تو مبلغین کا بہرحال اس بک شاپ کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی، وہ مالی لحاظ سے بڑی منفعت بخش تھی، اور اسی وجہ سے جو مجھ سے پہلے مبلغ مکرم عبدالشکور صاحب تھے، انہوں نے خوب اس کو چلایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مشن ہاؤس بنایا، اسی جگہ پہلی جگہ پر ایک کمپلیکس اچھا بنا دیا، یعنی فرنٹ پر دکان بھی تھی، اوپر گیسٹ ہاؤس بھی تھا، اور پھر اندر مسجد تھی، پھر پیچھے مربی کا کوارٹر تھا، اس کے اوپر لجنہ کے لیے مسجد تھی، تو بہت اچھی جگہ بنائی تھی۔ اس کو بنانے تیار کرنے میں ان کا اپنا دخل بھی بہت تھا، وہ بہت محنتی آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو پھر انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا، تو الوداعی تقریب ہوئی، جس میں مقامی جماعت میں ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ یہ بڑی اچھی مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ تو مولوی صاحب سادہ آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، اور انہوں نے مختصر سا جواب دیا، کہنے لگے کسی نے زمین خریدی تھی، مجھے خدا نے مسجد بنانے کی توفیق دے دی، اب آپ لوگ یہاں پر ایکٹیویٹیز کریں، کام کریں، تو آپ کے پاس جگہ ہے۔ تو واقعی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بڑی سہولت تھی، بہت خوبصورت چھوٹی سی مسجد تھی۔ مجھے ذرا جو دکان تھی فرنٹ پر، اس کے بارے میں انقباض تھا کہ مبلغ کا زیادہ وقت اس پر لگتا ہے، غامت تو ہوتی تھی، لیکن پھر دورے کرنے مشکل ہو جاتے تھے، لہذا میں نے پھر دکان کے لیے ایک امپلائی رکھ لیا، اور وہ سنبھالتا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، مہدی اجالو، اس وقت بھی سیرالون میں ہے، درس سیرالونی تھا، اور یہاں سے احمدیت سے واقفیت تھی لیکن احمدی نہیں تھا۔ تو لائبیریا میں اس نے احمدیت قبول کی، اور پھر بہرحال وہ اچھا مخلص نوجوان تھا، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ جیسے میں نے کہا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، تو ایک ہمارا ڈرائیور بھی تھا کمارا، وہ ہمسایہ ملک مالی کا تھا، مسلمان تھا، احمدی نہیں تھا، اور وہ بھی بہت اچھا تھا، اس پر بھی احمدیت کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اور جو احمدی ہیں وہ افریقن ہوں، افریقنوں کی بعض بری عادات، چوری چکاری وغیرہ تو مشہور ہیں، لیکن جب وہ احمدی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ برائیاں دور ہو جاتی ہیں ان سے۔ یہ تبدیلی، پاک تبدیلی جو ہے وہ ان میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو مشن ہاؤس جو ہے وہ منروویہ شہر میں ہے، اور ایئرپورٹ کوئی 40 کلومیٹر باہر ہے باہر۔
تو جس وقت ہم ایئرپورٹ پر گئے ہیں اور وہ مبلغ مجھے لینے کے لیے آئے، رات کا وقت تھا، ماشاءاللہ لگا ہوا تھا ان دنوں میں۔ ڈاکٹر سیموئل کینین ڈو نے اپنے سے پہلی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، تو رات 10 بجے تک کرفیو ہوتا تھا، تو لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو ڈرائیور تھا اس کو، جو مبلغ سلسلہ تھے، انہوں نے کہا بھئی تیزی سے ساتھ لے جاؤ۔ جگہ جگہ چیک پوسٹیں تھیں اور وہاں پر وہ رکتا تھا۔ بہرحال کچھ پیسے بھی دینے پڑتے تھے، وہ دیے، اور یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھئی 10 بجے ہم نے منرویہ پہنچنا ہے، لہذا زیادہ ڈیلے نہ کرو۔ ہم منزل پر پہنچ گئے تو میں نے بتایا کہ ایک اچھی سڑک پر مشن ہاؤس تھا اور اس کے اپوزٹ آرسنل تھا، ملٹری آرسنل کا ڈیپو، اور اس وقت ہر وقت اس پر ہر وقت ڈیوٹی ہوتی تھی۔ بہت بڑا ایک درخت تھا ان کمروں کے آگے فرنٹ پر، روڈ پر، تو وہاں ڈیوٹی والے کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب ہم رات کو وہاں پہنچے تو وہ جو ڈیوٹی پر لوگ تھے، وہ سپاہی، وہ سلوٹ ماریں مولوی صاحب کو بار بار، تو مولوی صاحب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور فوری طور پر سامان لے کر اندر چلے گئے۔ تو بعد میں نے مولوی صاحب کو پوچھا بھی کیا بات ہے، وہ تو آپ کو بڑا ویلکم کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے بھئی بات یہ ہے کہ ان کے ویلکم کا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا مہمان آیا ہے، خوشی کی بات ہے، ہمیں بھی کچھ دیں۔ تو اس لحاظ سے وہ پھر اس سے بچتے ہوئے بہرحال اندر چلے گئے۔ تو میں دکان کے متعلق ذکر کر رہا تھا کہ مجھے کچھ انقباض تھا کہ بھئی یہ وقت بہت ضائع کرتی ہے، لیکن جب میں نے اس کی حکمت پڑھی تو پھر میں اششکار اٹھا۔ اس مشن کے جو بانی، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، صوفی محمد اسحاق صاحب، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تو جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کا جماعت کی طرف، اسلام کی طرف، مذہب کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا۔ جو اس لیے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہ یہاں پر کوئی بک شاپ کھولی جائے، کتابیں لائی جائیں، تو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس طرف ضرور آئے گا۔ اور عملاً ہوا بھی یہ، کیونکہ ہمارے اس بک شاپ پر پھر باہر سے اخبار، رسالے وغیرہ بھی جاتے تھے، اور جہاں تک کتب کا تعلق ہے، دینی کتب، جماعتی کتب اور درسی کتب بھی ہم وہاں کی جو رکھتے تھے، تو لوگ ہمارے پاس آتے تھے۔ تو یہ واقعی بہت اچھی اپروچ ہے پڑھے لکھے طبقے کو مذہب کی طرف بلانے کے لیے۔ جب میں گیا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تو ایک ہی مبلغ تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی، یعنی سال 1.5 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دوسرے مبلغ بھی پہنچ گئے، مکرم محمد اشرف عارف صاحب، جو کہ آج کل ایڈیشنل سیکرٹری امور عامہ کینیڈا میں ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ایکسپینشن ہوتی گئی، اس سے پہلے لارگو میں ایک کاؤنٹی میں ہمارا اسکول تھا، وہ جماعت اتنی نہیں تھی، لیکن ایک پرائمری اسکول تھا جس کو ہم سپانسر کر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ایک سانویے میں بھی اسکول تھا، وہاں پر ایک واقف زندگی ڈاکٹر تھے،
اور وہاں پر ایک معلم بھی تھے بہرحال، علی اسامہ. تو وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں بھی چھوٹی سی جماعت تھی، ادھر بھی مسجد بنی ہوئی تھی. لیکن جب ہم نے دورے کرنے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ثانویہ میں بھی پھر بڑی جماعت بن گئی. وہاں بھی ایک مبلغ کی ضرورت تھی. وونجیما ایک سیرالون کے بارڈر پر جگہ ہے لوفا کاؤنٹی میں، تو وہاں پر بھی جماعت بن گئی. لارگو جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ہمارا اسکول تھا، تو وہاں بھی ایک جماعت بن گئی. تو ان سب جگہوں کے لیے پھر ہمیں مبلغین کی ضرورت تھی، تو مزید مبلغ پھر آ گئے. ایک کا نام مبارک احمد قمر صاحب تھا، جو کہ اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں. البتہ وانجیما میں جو مبلغ تھے محمد اکرم باجوہ صاحب، وہ آج کل وہاں پر پاکستان میں ناظر تعلیم القرآن بوقف عارضی ہیں. اور جو لارگو میں مبلغ تھے محمد اشرف عارف صاحب. تو یہاں کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے. یہاں پر جب ہم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو جو ہمارا اسکول کا اسٹاف تھا، تو اس میں ایک بہرحال انگریزی بھی جانتا تھا، دوسرے تو مقامی اپنے جو بھی زبانیں ہیں اس میں تعلیم دیتے تھے. تو جب ہم نے ایک تبلیغ منعقد کی ٹاؤن کے چیف کے ساتھ مل کر، ایسی صورت میں وہاں پر جو ٹاؤن چیف ہے وہ مہمانوں کو ویلکم کرتا ہے، ٹھہراتا ہے، اور جیسے نمبردار ہوتا ہے تو وہ مہمان نوازی اس نے اچھی کی. تو رات کو جو ٹاؤن ہال تھا اس میں سٹنگ ہوئی، سوال و جواب ہوئے. تو وہ جو اسکول ٹیچر تھا وہ پھر ترجمان بنا. سامنے ایک طرف ہم میز کرسی لگائے بیٹھے تھے، اور کچھ فاصلے پر وہ ترجمان کھڑا تھا. ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سوال کرتے، ترجمان مجھے بتاتا، میں ان کا جواب دیتا، پھر وہ ترجمہ کرتا اور ان کو بتاتا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص نے سوال کوئی کیا، ہمیں نہیں پتہ کیا کیا. تو وہ ترجمان جو تھا اس نے کچھ ایسے تاثر دیا، چھوڑو اس کی بات کا کیا ترجمہ کرنا ہے. تو میں نے پھر بھی اس کو پوچھا بھی کیا کہتا ہے وہ. تو اس نے بتایا کہ یہ تو پوچھتا ہے کہ مسیح موت کی علامات میں یہ ذکر تھا کہ اس کے وقت پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے. اس طرح کا سوال وہ کرتا ہے، اور کوئی الفاظ جو ہے اس نے اچھے نہیں استعمال کیے اس کے متعلق، جیسے وہ جاہل ہے یا اس طرح کا کچھ کہا. باہر اس نے مجھے کہا، اس کو تو نہیں کہا ہوگا، ان کی زبان میں نہیں کہا. تو جب اس سوال کا ترجمہ کیا تو میں نے اسے کہا، بھائی وہ تو بہت عقل مند آدمی ہے، اس کے سوال کو دہراؤ، میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں نے اس کو جب جواب دیا، یہ جگہ کوئی منروویہ سے 70-80 کلومیٹر دور ہوگی. تو ادھر جاتے ہوئے جو سڑکیں تھیں، یہ جو ڈیوو کمپنی ہے اس نے بنائی ہوئی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی ہوئی تھی. آگے کچھ ایسا راستہ تھا جو اس طرح کی پختہ سڑک نہیں تھی، لیکن اچھے راستے تھے.
تو میں نے اس کو کہا کہ تم کبھی منروویہ گئے ہو؟ وہ کہتا ہے گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ جو پہاڑ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سمجھ گیا کہ انہی پہاڑوں کو تو کاٹ کر سڑکیں بنا دی گئی ہیں، تو گویا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے یا نہ ہوئے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اسی موقع پر پھر 70 کے قریب احباب نے بیعت کی۔ اور کچھ دیر کے بعد جب ہم وہاں پر اس جماعت میں انتخاب کروانے کے لیے گئے تو جس شخص کا انتخاب بطور صدر ہوا تو وہ وہی شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ ویسے ڈپٹی چیف تھا، چیف اور تھا، چیف نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو وہاں پر گاؤں میں ایک مدرسہ بھی تھا، جیسے یہ مدرسے ہوتے ہیں، ان کے مدرسوں کا طریق یہ ہے کہ قرآن کے لیے ہی ہوتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے، اور وہ پڑھاتے رہتے ہیں، کئی سال لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا اگر ان کو وہ پڑھا دیں تو یہ تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اس نے چھوٹی موٹی کھیتی باڑی بھی کرنی ہوتی ہے، جو وہ استاد ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے تو وہ ان بچوں سے ہی کام لیتے ہیں۔ ہاں، جن بچوں کو وہ مدرسے میں رکھتے ہیں ان کا کھانا پینا بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ شاید یہ بات کبھی آپ نے نہ سنی ہو، ایسی بات یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ اسلامی تعلیم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، علماء بھی، یعنی پڑھے لکھے لوگ جو کہنا چاہیے بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے 4 شادیوں تک کی تو اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص نے 5ویں شادی بھی کر لی، جو وہاں گاؤں میں جو مسجد تھی یا مدرسہ تھا جو اس کو پڑھا رہا تھا، لیکن ساتھ اس نے یہ گاؤں والوں کو کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے خلاف اسلام تعلیم یہ حرکت کی ہے، لہٰذا اب میں آپ کا امام نہیں ہوں۔ اس چیز سے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ بہرحال وہاں پر ہم جہاں تک گئے وہاں 16-17 کاؤنٹیاں ہیں، تو دور دور تو نہیں جا سکے تھے۔ ایک جگہ ہے گانٹا جو کہ 200 میل کے قریب ہوگی یہاں سے، سینٹر سے، منروویہ سے وہاں تک ہم گئے۔ وونجیما اس سے بھی کچھ زیادہ ہے یا اس کے قریب ہے، وہ ایک اور طرف ہے، وہاں پر بھی گئے۔ افریقہ کا سنا ہوا ہے کہ وہاں پر بہت خطرناک جنگلات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم رات کو وونجیما جب جا رہے تھے تو دیر ہو گئی تھی۔ وہاں کے جو مقامی احباب تھے وہ میرے ساتھ تھے۔ مقامی احباب کچھ لائبیرین تھے لیکن گھانین تھے، جو کہ یہاں سے شفٹ ہو کے گھانا سے انہوں نے اسلام احمدیت ادھر قبول کیا تھا، لیکن وہاں گئے تھے اپنے کاروبار کے سلسلہ میں۔ تو وہ بڑے قابل بھروسہ اور بڑے احمدیت کے لحاظ سے تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ تو بہرحال ایک مسٹر اینن وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو بڑی ایک جگہ سے بڑی تیزی کے ساتھ اس نے گاڑی چلائی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ آہستہ ہو گیا کچھ۔ تو میں نے اس سے پوچھا مسٹر اینن کیا بات تھی؟ کہنے لگا مجھے کچھ جنگل میں مشکوک لوگ نظر آئے تھے، لہٰذا میں نے پھر وہاں سے گاڑی نکالی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ وجہ تھی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ ایک اور موقع پر بھی نمایاں طور پر
ہماری شامل حال رہی، اور وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام آپ نے سنا ہے، آگ ہماری غلام ہمارے غلاموں کی غلام ہے، اس چیز کو بھی ہم نے پورا ہوتے ہوئے وہاں دیکھا۔ ہمارے مشن ہاؤس قبلہ کی طرف منہ کریں تو دائیں طرف جگہ ہے، کافی بڑی جگہ، وہاں لوگوں نے مکان بنائے ہوئے تھے جس کو ہم جھگیاں کہتے ہیں۔ پختہ مکانات نہیں تھے، لکڑی کے مکانات بنے ہوئے تھے، تو ان میں آگ لگ گئی، اور وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس وقت جو ہوا کا رخ تھا اس کے لحاظ سے مشن ہاؤس کی طرف وہ آگ آ رہی تھی، دھواں تو خیر کافی پہنچ چکا تھا، لہٰذا ہم نے اپنا کچھ سامان جو ہے وہ شفٹ کرنا بھی شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ہمارا کلینک تھا وہاں پر، وہ اس سے ہٹ کے تھوڑی سی عمارت تھی، یعنی امکان تھا کہ مسجد تک آگ پہنچ جائے، لیکن بہرحال مسجد میں تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، اور ہماری جو بک شاپ ہے وہ بھی کھلی تھی۔ بہرحال آگ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ایسا کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ جو بارش ہوئی ہے تو آگ کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو بہرحال وہ آگ مسیح موعود کے غلاموں کے لیے بھی غلام بن گئی۔ بہرحال اس لحاظ سے خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے نقصان سے بھی بچایا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم 4-5 یا زیادہ سے زیادہ 6-7 کاؤنٹیز تک پہنچے ہوں گے۔ باقی کاؤنٹیز کے متعلق دیکھتے تھے کہ کب گرینڈ جڈے جائیں گے، جو دور کی کاؤنٹیز تھی، تو لیکن ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہاں پر میں یہ ذکر کر دوں کہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے مجھے اپنے طور پر لائبیریا جانے کا موقع ملا۔ میں نے ایک ٹور رکھا جس میں میرے بیٹے بھی ساتھ تھے، کیونکہ یہ بھی لائبیریا گئے تھے۔ لائبیریا میں جب مجھے 2 سال ہو گئے تھے تو میری فیملی وہاں پر پہنچی، اور کوارٹر وغیرہ تو پہلے تھا، ہم وہاں رہتے تھے، لیکن اس کے 2-3 سال بعد پھر ہماری ٹرانسفر ہو گئی۔ تو بالکل بچے یہ چھوٹے تھے، گو 2 نے جانا شروع کر دیا تھا کنڈر گارٹن میں، اسکول میں، ایک اسکول میں ایک کنڈر گارٹن میں۔ تو ان کی پھر خواہش تھی کہ ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں۔ تو جب لائبیریا گئے ہیں اس وقت، اور ویسے بھی اس ملک کی خبروں کو تو میں اور بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ الفضل انٹرنیشنل میں جو خبریں آتی ہیں جلسوں کی اور دوسرے جماعتی پروگراموں کی، ہیومینٹی فرسٹ کے پروگرام ہوں یا دوسرے ہوں، آج کل میرے پاس نسبتاً زیادہ وقت ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور جو دعائیہ اعلانات ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک ہمارے مربی سلسلہ تھے رشید احمد چغتائی صاحب، جو کہ عرب ممالک میں بھی مربی رہے ہیں، تو وہ حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ صاحبہ کے پاس جو کوئی دفتری کام وغیرہ ہوتا تھا اس کے لیے جاتے تھے یا ان کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ بتایا کہ ان کا یہ طریق ہے کہ الفضل میں جو بھی دعا کے لیے اعلانات شائع ہوتے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرتی ہیں۔ دعائیں تو وسیع ہوتی ہیں، اور مقاصد کے لیے بھی آدمی کرتا ہے، احباب جماعت کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہ چغتائی صاحب کی روایت ہے کہ
بیگم صاحبہ کی یہ طریق تھا، یعنی وہ بتایا کرتی تھیں، وہ تو جو کام کرتے تھے کہ جو پھر لکھ دیتا ہے پہنچ جاتا ہے کہ بھئی میرے لیے دعا کی جائے تو ان کے لیے میں ضرور دعا کرتی ہوں۔ تو اس لحاظ سے میں نے وہ روایت سنی ہوئی ہے، تو میں یہ جو دعا کے لیے اعلانات ہیں یہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو وہاں جا کر پڑھا، دیکھا کہ وہ آخری کاؤنٹی جو ہے اس ملک کی، وہاں تک بھی ہمارے مبلغ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وقت مرکزی مبلغین بھی 15 ہیں، اور جو مقامی مبلغین ہیں جو گھانا سے جنہوں نے 3 سالہ 4 سالہ کورس کیا ہے، اس وقت ابھی انٹرنیشنل جامعہ ادھر یا اس کے بھی شاید 1-2 مبلغ ہوں، لیکن دوسرے تھے، تو 15-16 کے قریب مقامی، 15-16 مرکزی مبلغ یہ اس وقت وہاں پر ہیں، اور 5 ڈاکٹر بھی تھے وہاں پر، اور اسی طرح ایک وہاں چھوٹے چھوٹے پیشے سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ بھی جماعت نے قائم کیا ہے، اور وہ شخص جس کی تحریک پر خلیفۃ المسیح نے وہاں پر یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، وہ اس وقت اس ملک کا نائب صدر تھا، اور اس وقت جو وہ ملک کا صدر ہے۔ درمیان میں وقفہ آ گیا، کوئی اور پارٹی تھی، لیکن اس وقت وہی شخص جو ہے وہ ملک کا صدر بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہمارا وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور میڈیکل کے تو میں نے ذکر کیا ہے۔ جب میں وہاں پر تھا، وہاں پر بہرحال ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی تھا، لیکن اب 5 ہیں۔ ایک تھا سے یہ مراد ہے کہ کلینک تھی، ایک جاتا تھا 3 سال کے بعد، پھر ایک اور جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس جو ڈاکٹر تھے وہ پہلے نصیر احمد صاحب، جو نذیر احمد صاحب مبشر ہیں، مولانا نذیر احمد مبشر کا نام سنا ہوا، جو کہ گھانا میں، افریقہ میں اس طرح وہ لکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے تھے نصیر احمد مبشر، وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ جب ان کی ٹرانسفر ہوئی تو پھر ڈاکٹر سفیر احمد خان صاحب وہاں آ گئے، اور جب ان کی جو عرصہ وقف تھا پورا ہوا تو پھر ڈاکٹر امجد صاحب، جو کہ اس وقت انگلستان میں ہیں، وہ وہاں میڈیکل ڈاکٹر ہوئے۔ تو یہ بلڈنگ بھی ہم نے کرائے پر لی تھی، جو مشن ہاؤس کے قریب تھی، اور اس بلڈنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں ایک اسپیسیمن ایگزیبیشن لائبریری بنانے کی توفیق ملی۔ یہ سرسالہ جو جوبلی تھی جماعت کی 1989 میں جو منائی گئی، اس سے پہلے یہ تحریک ہوئی تھی کہ ایسی لائبریریاں بنائی جائیں، تو ہم نے وہ لائبریری بنائی، اور ہمارے جو دوسرے مبلغ تھے محمد اشرف عارف صاحب، اس وقت ابھی وہ منروویہ مشن ہاؤس میں تھے، وہ خاص طور پر اس کو لک آفٹر کیا کرتے تھے، اور یونیورسٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کے ذریعے پھر ہم نے اس کا افتتاح کروایا تھا، اور وہ بھی مین سڑک پر تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ تو اس طرح جو میں نے کہا ہے کہ میں اب بھی وہ خاص طور پر وہ خبریں پڑھتا ہوں، وہ دوسری خبریں بھی بہت جتنی ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ تو حال ہی میں ان کا جلسہ ہوا ہے، ان کی جلسہ گاہ بھی دیکھ کر آیا تھا، اب جلسہ گاہ بھی لے لی ہے، اور کئی بہت ایکسپینشن ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ گو لائبیریا ایسا ملک ہے جہاں پر خانہ جنگی بہت ہوتی رہی ہے، وہ بھی خانہ جنگی ہی تھی جب ڈاکٹر سیموئل کینیون ڈو آیا تھا وہاں پر اقتدار میں، لیکن
اس کے بعد بھی پھر خانہ جنگی پھر کئی سال تک رہی، بلکہ میں تو 1990 میں واپس آ گیا تھا، تو اس کے بعد مبلغین ایک کو ایوری کوسٹ جانا پڑا، ایک کو سیرالون جانا پڑا، اور ایک کو تو پھر ایئر لفٹ کروایا گیا اور وہ پھر سیرالون آیا، یعنی امریکن ایمبیسی یا کینیڈین ایمبیسی یا کسی فارن ایمبیسی کے ذریعے۔ تو ایسے بہرحال حالات ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسٹیبل رہے ہیں۔ وہاں پر ایک مبلغ ان حالات میں بھی تھے، سید میر مسعود احمد صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ آج کل فضل عمر اسپتال روا میں ہیں، یا جو ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر اس میں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، پر دو حصے ہیں اس کے، تو وہ بھی وہاں پر میڈیکل ڈاکٹر رہے۔ اور اگر ذکر کیا جائے 40 منٹ، بہرحال وہ بہت اہم واقعہ ہے، وہ یاد بھولتی نہیں کہ جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1988 کے آخر میں وزٹ کیا تھا، اور اس کی جو یادیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، یعنی خلیفۃ المسیح کے پروگراموں کی، لیکن وہاں کے جو حکومت کے بعض جو افسر تھے ان میں سے دو نے مجھے بہت امپریس کیا۔ ایک تو ایجوکیشن منسٹر تھے جو حضور کو لینے کے لیے حکومت کی طرف سے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر گئے تھے، اور جب ہم ایئرپورٹ پر تھے میرے ساتھ بھی کچھ احباب تھے، اور وہ میرے پاس آیا ایجوکیشن منسٹر، اور مجھے کہنے لگا کہ آپ ادھر ہی جو VIP لانج ہے ادھر بیٹھے رہیں، تسلی رکھیں، میں نے کیپٹن کو فون کر دیا ہے کہ جب جہاز لینڈ کر جائے گا تو پھر دروازے نہیں کھولنے جب تک، اس نے کہا کہ میں اور جو مشنری انچارج ہے جہاز میں آ کر خلیفۃ المسیح کو سلام نہ کہہ لیں یا ان کا استقبال نہ کر لیں۔ بہرحال یہ چیز بڑی اچھی تھی۔ پھر ہم وہاں پر جب جہاز آیا ہے، میں اور وہ اور اسی طرح ہمارے نائب امیر صاحب گئے ہیں، گو سیڑھیوں پر اوپر جہاز میں اور وہ دونوں گئے تھے، تو حضور کو وہاں پر یعنی عالم و سالم و مرحبا کہا، پھر حضور نیچے تشریف لائے، اس کے بعد پھر دوسرے مسافر نکلے۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرے وہاں پر ایک نائب صدر تھے ڈاکٹر ہیری ایف مونیبا، میں اس کو ادا ہی کہوں گا۔ ہم نے حضور کے اعزاز میں اور ڈگنیٹریز کو بلایا ہوا تھا، ایک بینکٹ کا انتظام کیا تھا ایک بہت بڑے ہوٹل میں جہاں پر حضور کا قیام تھا، ہوٹل افریقہ میں۔ کسی زمانے میں وہاں افریقن ممالک کے سربراہان کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے لیے پھر ایک علیحدہ بستی سمجھو بنائی گئی تھی، کوٹھیاں بنائی گئی تھی، ہوٹل بنائے گئے تھے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس ہوٹل میں حضور کو ہم نے ٹھہرایا تھا، اسی کے حال میں پھر یہ عشائیہ تھی تقریب۔ تو اس میں بہرحال جو وائس پریزیڈنٹ تھا ملک کا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، وہ آیا بھی۔ ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم کھڑے ہیں ڈیوٹی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے افراد پہلے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی ان کا نائب صدر صاحب کا فون آیا ہوا ہے کہ ہز ایکسیلنسی کو کہہ دیں کہ وہ اپنے سویٹ میں ہی تشریف رکھیں، میں یہاں پہنچوں گا
میں ان کے کمرے میں جاؤں گا، وہاں سے ان کو ساتھ لے کر پھر ہم بینکٹ ہال میں آئے۔ تو بہرحال یہ ادا بھی ایسی ہے جس کو یاد رکھا جائے، اور اتفاق سے بہرحال ایسے دونوں مواقع کی تصاویر بھی میرے پاس موجود ہیں، یعنی اس ڈاکٹر ہیری ایف مونیبا کی بھی، اور وہ جو کلچرل یعنی ایجوکیشن منسٹر تھا، تو یہ مذہبی امور، مذہبی تو کوئی وہاں منسٹری نہیں تھی، تو کلچرل منسٹر بھی وہ کہلاتا تھا۔ یہ ایکٹیویٹیز اسی کے تحت مذہب وغیرہ کو بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ شکر ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کے اختتام سے پہلے یہ واقعہ بھی مجھے یاد آیا۔ تو بہرحال 3 دن تک VIP پروٹوکول ملا ہوا تھا، تو پھر آگے پولیس کی گاڑی جو ہوتی تھی، جہاں بھی جانا ہوتا تھا، ایگزیکٹو مینشن میں بھی گئے، صدر کے کو بھی ملے، اس نے بھی ٹائم دیا ہوا تھا، مشن ہاؤس میں بھی حضور آتے تھے، واپس ادھر بھی جاتے تھے۔ تو وہ بہرحال آگے سیکیورٹی کی گاڑی تھی۔ ایک اور واقعہ یا ایونٹ کا میں ذکر کر دوں کہ جب میں بہرحال یوں کہہ لیں گو 85 کے آخر میں گیا تھا اور 90 کے شروع میں واپس آ گیا، لیکن بہرحال 85 اور 90 دونوں ساتھ لگتے ہیں۔ تو 89 کا سال وہاں جو جماعت کی جوبلی کا سال تھا، وہ وہاں پر اس وقت میں تھا اور بطور امیر اور مشین انچارج تھا۔ تو لائبیریا کی آزادی کے 100 سال ہونے پر جو انہوں نے ہال بنایا ہوا تھا، اس ہال میں ہم نے اپنی 100 سالہ جوبلی کے جلسہ منعقد کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اتنی کچھ تعداد ہو گئی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 150 افراد تھے، 200-250 مہمان تھے، بال کوئی ڈگنیٹریز بھی آئی ہوئی تھیں۔ تو اس میں ہمیں جماعت کی طرف سے مولانا عبدالوہاب بن آدم کو گھانا سے بھجوایا گیا تھا، یہ ہمارے اسپیکر تھے۔ یہ جو جوبلی کا سال تھا، اس میں جماعت نے جو پروگرام بنائے ہوئے تھے، اس میں ایک پروگرام یہ بھی تھا کہ 100 زبانوں میں سلیکٹڈ ورسز آف دی ہولی قرآن شائع کی جائے، اسی طرح احادیث کا مجموعہ بھی، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کا بھی۔ تو یہ پروجیکٹ بھی ہمیں وہاں دیا گیا تھا، اس پر بہرحال کام ہوا، اور یہ انوکھا طریقہ اس کے ترجمے کا تھا۔ ہم نے بر وقت وہ کتابیں انگلستان سے شائع ہوئی تھیں، لیکن ان کو ترجمہ کر کے وہ سب دی، یہاں رکھوائی بھی گئی تھیں۔ جرمنی بھی وہ کتابیں آئی تھیں، فرانکفرٹ نور موش میں رکھی ہوئی، میں نے وہ دیکھی تھیں۔ بعد میں پھر جب کوئی ایکسپینشن ہوتی ہے ادھر ادھر بعض چیزوں، تو وہ چیزیں گم بھی جاتی ہیں۔ تو وہ تھا کہ اب کیا کریں، ہم کس طرح ترجمہ کریں۔ مقامی زبانوں میں کرنے تھے، بلکہ 3 زبانوں میں کرنا تھے، بادشاہ اور پہلے اور ایک وائے، 3 زبانوں میں ہم نے ترجمے کرنے تھے۔ تو اب ان کے ٹرانسلیٹر لیے، ٹرانسلیٹر کو ہم انگریزی میں مواد مہیا کرتے تھے، انگریزی میں ان سے بات کرتے تھے جو انہوں نے پوچھنی ہوتی تھی، وہ پھر اس مقرر کردہ زبان میں ترجمہ کرتا تھا۔ اب اس کو چیک کس طرح کرنا ہے، چیک بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ اس کا طریق یہ تھا کہ جو ترجمہ کیا ہوا ہوتا تھا، اس ترجمے کو سامنے رکھ کے ہم کہتے تھے اس کا ترجمہ کرو، اس آیت کا ترجمہ انگریزی میں مجھے کر کے بتاؤ۔ تو جو اس نے کیا ہوا ہوتا تھا اس سے پھر وہ کر کے بتاتا تھا، اور پھر جب ہم ویریفائی اس کو کرتے تھے تو پھر آگے چلتا تھا۔ اس طرح بہرحال ان 3 زبانوں میں تراجم بھی ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور توفیق دی۔ وہاں پر
اس وقت بہرحال وہ تراجم موجود نہیں ہیں. وہی میں نے جو بات کہی کہ وہاں پر بڑے حالات خراب رہے ہیں اور یہ ہماری مسجد کو بعد میں آگ لگی، گرا دیا گیا. اب باہر نئے سر سے پھر مسجد، شاندار مسجد بنی ہے وہاں پر. لیکن اس عرصے میں پھر یہ چیزیں جو ہیں غائب یعنی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان کے پاس جب میں نے مشن ہاؤس والوں کو پوچھا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن انگلستان کے ممکن ہے جو ایگزیبیشن تھی اسلام آباد میں اس وقت 89 کے جلسہ پر جب میں آیا تو دیکھا وہاں لگی ہوئی تھی یہ کتابیں. اس پر آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ. جزاکم اللہ. احسن جزا.